بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چند سوال ہے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جوان کو روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس جوان کو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جوان نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اس نے کہا زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ نبی نے تسلی دی۔ وہ تسلی کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ رابعہ کی مجلس میں یہ بحث ہوئی ہے، افضل کون ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سو کر کے سننے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ہم بھی آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جوان آگے آگے چل رہا ہے، بوڑھا پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اپنے باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ کہا 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ۔ کہا جلدی سے جاؤ، ماں باپ کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں، خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اگر دھرتی پر تمہارے ماں باپ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو گناہ عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مجلس میں بحث ہو رہی ہے، عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے؟ عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے؟ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا
बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह का पहला एहसान। दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने इस्लाम के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा करके मुसलमान बना दिया, ये अल्लाह का एहसान है, दूसरा एहसान है। और फिर किसी और नबी की उम्मत में नहीं, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ये तीसरा एहसान। हम जब खाना खाते हैं तो एक खाने पर अल्लाह के 6 एहसान। जब खाना खाने का वक्त होता है तो भूख लगती है, ये जो भूख लगी है ये अल्लाह का पहला एहसान। इज्जत से खाना मिल गया, ये दूसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये तीसरा एहसान। वो खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, ये 5वां एहसान। और परदेश में नहीं, अपने घर में खाना खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं, आखिरी एहसान। एक रोटी पर अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए, फिर रोटी तैयार हुई। जानते पहला कौन है, आखिरी कौन है? मीकाईल अलैहिस्सलाम पहला कारीगर है जिसने पानी को खजाने से खींचा और हम तक पहुंचाया। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते हैं, बम्बई में बादल था उसको खींच करके कटिहार में ले आए। दूसरे कारीगर चांद और सूरज सितारे, फिर हमारे जानवर और ट्रैक्टर, उसके बाद आखिरी कारीगर जिसने रोटी पकाया। इसलिए जब रोटी खाते हैं तो बिस्मिल्लाह, जब भूख मिट जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। एक बात आपके सामने मैं करने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जिस आदमी को अपनी बीवी है, यह आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिस आदमी को अपना घर है, किराए का घर नहीं, यह आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। जिस आदमी को गाड़ी घोड़ा है, यह बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? अपने आप से परेशान है, वक्त से पहले मांगता है, किस्मत से ज्यादा मांगता है, दूसरे की दौलत पर नजर रखता है, बादशाह होकर के भी परेशान है। छींक आई, नबी की मजलिस में एक सहाबी को छींक आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। दूसरे आदमी को छींक आई, आप खामोश रहे, कोई दुआ नहीं दी। उस आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा क्या गुनाह, मुझे छींक आई, आपने दुआ नहीं दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको छींक आई, उसने खुदा को याद रखा, इसलिए मैंने भी दुआ में उसे याद रखा। तुमको जब छींक आई, तुमने खुदा को भुला दिया, तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। इब्लीस फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, बारिश करा दो। तो फिरौन फंस गया, मैं झूठा खुदा हूं, बारिश नहीं होगी, मैं झूठा हो जाऊं। इब्लीस से बोला यार मैं झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दे। तो इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। बारिश हो गई, इब्लीस आया दौड़ा दौड़ा, बारिश हुई थी। तो फिरौन बोला बारिश तो हुई थी लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसे ही ने बारिश होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की नेमत खाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेंगे। हाथ उठाइए, मुसीबत में सब्र करेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता।
سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام 3 منٹ کا پیغام، بڑے خوبصورت سامعین، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے۔ جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے۔ جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا بھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے۔ تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی۔ حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا۔ یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔
کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ کل سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔